ناپا جاتا ہے۔ اللہ نے اس تحقیق کے ذریعے سے، اس دور کے لوگوں کے ذریعے سے دنیا والوں پر قرآن کی حقیقت کو واضح کر دیا کہ قرآن پر ایمان لانے کا مطلب ہی یہ ہے۔ اس کی بات عقل میں آئے یا نہ آئے، تم نے آمنا وصدقنا کہنا ہے۔ قرآن کی بات سمجھ میں آئے یا نہ آئے، تم نے قرآن پر یقین کرنا ہے۔ قرآن کی بات عقل تسلیم کرے یا نہ کرے، تمہیں ہر حال میں قرآن پر ایمان لانا ہے۔ نعرہ تکبیر، محمد مصطفیٰ، قرآن مصطفیٰ، نعرہ تکبیر۔ قرآن کریم کا پہلا حق جو ہمارے ذمہ لازم ہے، ایمان بالقرآن، کہ قرآن پر ایمان لایا جائے۔ ایمان لانے کا مطلب غیر مشروط اور غیر متزلزل ایمان ہو۔ غیر مشروط ایمان کا مطلب یہ ہے کہ قرآن جو کہے وہ حق ہے، وہ سچ ہے۔ ہماری عقل غلط ہو سکتی ہے، ہمارا تجربہ غلط ہو سکتا ہے، ہمارا مشاہدہ غلط ہو سکتا ہے، قرآن کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ عقل یہ کہتی ہے آگ کا کام ہے جلانا، تم آگ میں لکڑی کو ڈالو وہ جلا دے گی، تم آگ میں لوہے کو ڈالو وہ لوہے کو پگھلا دے گی۔ عقل یہ کہتی ہے کہ آگ چیزوں کو جلا دیا کرتی ہے۔ قرآن کا مطالعہ کرو، قرآن کہتا ہے جب ابراہیم علیہ السلام آگ میں گئے، جلانا تو بہت دور کی بات ہے، ابراہیم علیہ السلام کو وہاں حرارت بھی محسوس نہیں ہوئی۔ عقل یہ کہتی ہے کہ پانی کا کام ہے کہ سمندر ڈبو دیا کرتے ہیں، ہماری عقل یہ کہتی ہے دریا انسانوں کو غرق کر دیا کرتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے موسیٰ علیہ السلام کے لیے دریا نے رستے بنا دیے تھے، انہیں غرق نہیں کیا تھا۔ ہماری عقل یہ کہتی ہے انسانوں سے انسان پیدا ہوا کرتے ہیں، حیوانوں سے حیوان پیدا ہوا کرتے ہیں، پتھروں سے پتھر جنم لیا کرتے ہیں، یہ ہماری عقل کہتی ہے۔ لیکن قرآن کہتا ہے جب لوگوں نے مطالبہ کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ایک سخت پہاڑ سے، پہاڑ کی ایک مضبوط چٹان سے صالح علیہ السلام کی جوان گابن اونٹنی کو پیدا کر دیا تھا۔ ہماری عقل یہ کہتی ہے کہ تم جو بات کرتے ہو وہ قرآن کے خلاف ہے، حالانکہ ہماری بات قرآن کے خلاف نہیں ہو سکتی۔ ہماری عقل قرآن کے خلاف کس طرح جائے گی؟ قرآن کی بات ہماری عقل کے خلاف نہیں ہوگی، قرآن کی بات ہماری عقل سے ماورا ہوگی۔ کس طرح عقل سے ماورا ہوگی؟ اللہ تعالیٰ نے اگر آج ہم سائنس کی بنیاد پر، سائنسی تحقیقات کی بنیاد پر قرآن کا انکار کریں گے، اللہ نے قرآن کی ایک آیت میں پوری کی پوری سائنس کو سمو کے رکھ دیا۔ اللہ نے فرمایا سنریہم آیاتنا فی الآفاق، اس پوری کائنات میں انسانوں کو جو نشانیاں نظر آ رہی ہیں، اس پوری کائنات میں لوگوں کو جو علامات نظر آ رہی ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی تخلیق کے مختلف رنگ نظر آ رہے ہیں، اللہ فرماتے ہیں ہم پوری انسانیت کو یہ رنگ دکھلانا چاہتے ہیں۔ وہ رنگ جہاں کہیں بھی موجود ہوں، شمس و قمر میں، بحر بر میں، شام و سحر میں، وہ چاند کی برودت میں، وہ سورج کی حرارت میں، وہ آسمان کی بلندی میں، وہ زمین کی پستی میں، وہ پہاڑوں کی مضبوطیوں میں، وہ دریاؤں کی روانیوں میں، وہ سمندروں کی طغیانیوں میں، وہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں پوری دنیا میں جہاں بھی نظر آئیں، اللہ فرماتے ہیں سنریہم آیاتنا فی الآفاق، پورے آفاق عالم میں جتنی اللہ کی نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں اللہ نے وہ بھی لوگوں کے سامنے کر دی۔ یہ جنرل سائنس ہے۔ میڈیکل سائنس کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، اللہ کائنات کی نشانیاں بھی دکھلائیں گے۔ وفی انفسہم، جو انسان کے اپنے جسم میں اللہ کی نشانیاں ہیں اللہ وہ بھی دکھلائیں گے۔ یہ میڈیکل سائنس ہے۔ ہم سائنسی تحقیق کی بنا پر قرآن کی آیات کا معنی تروڑ مروڑ کر پیش کریں صرف اس لیے کہ ہماری سائنسی تحقیق صحیح ہو جائے، حالانکہ ہماری سائنسی تحقیق غلط بھی ہو سکتی ہے۔ ایک سائنسدان اٹھا، اس نے تجربہ کیا، اس نے کہا یہ آسمان گردش کر رہا ہے۔ چند سال گزرے، اس کا نظریہ بدلا، سائنسدان کہنے لگے زمین گردش کرتی ہے۔ اس کے بعد والے زمانے میں سائنسدان آئے، وہ اٹھ کر کہنے لگے نہیں یہ زمین بھی گردش نہیں کرتی، آسمان بھی گردش نہیں کرتا، سورج گردش کر رہا ہے۔ جو سائنس نے جو بات آج کے دور میں کہی، قرآن نے وہ بات صدیوں پہلے کہہ دی۔ والشمس تجری لمستقر لہا، چاند تو اپنے معلوم مقام میں اللہ کے حکم سے گردش کر رہا ہے۔ ہماری عقل نے یہ بات کی، ہماری سائنسی
تحقیقات نے یہ بات کی کہ عورت کے پیٹ میں نر اور مادہ کی تخلیق وہ انسان کے خون کی بنیاد پر ہوتی ہے. سائنس نے یہ بات آج کی، قرآن نے صدیوں پہلے کر دی. انہو خلق الزوجین الذکر والانثی من نطفۃ اذا تمنی. ہماری آج کی میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ انسان کے لیے اللہ رب العزت نے بچوں کے پیدا ہونے کا جو نظام بنایا ہے، عورت کے پیٹ میں بچہ 3 اندھیروں میں پیدا ہوتا ہے، بچہ 3 خلیوں میں ہوتا ہے، 3 باریک جھلیوں میں ہوتا ہے. میڈیکل سائنس آج کہتی ہے، قرآن نے صدیوں پہلے کہہ دیا انہو خلق من بعد خلق فی ظلمات ثلاث. جو باتیں میڈیکل سائنس نے اس زمانے میں کی، قرآن نے صدیوں پہلے کر دی. جو جنرل سائنس نے اس زمانے میں کی، قرآن نے صدیوں پہلے کر دی. قرآن نے وہ باتیں پہلے کیوں کی؟ کیونکہ اللہ نے فرما دیا تھا سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم. اللہ اس پوری کائنات کی نشانیاں بھی جنرل سائنس بنا کر قرآن سے نکالیں گے. وفی انفسہم، اللہ میڈیکل سائنس کی نشانیاں بھی قرآن سے نکالیں گے. سائنس کی بنیاد پر قرآن کا اگر انکار کیا جائے گا تو پھر ہمیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے، سائنس کی بنیاد ہی قرآن پر ہے. جنرل سائنس ہو قرآن سے نکلتی ہے، میڈیکل سائنس ہو قرآن سے نکلتی ہے. کتنے علوم ہیں جو صرف قرآن سے نکلتے ہیں، اور اسی قرآن نے ہی ہماری پوری سائنسی تحقیقات کے لیے ایک نقطہ پیدا کر دیا. ہماری میڈیکل سائنس آج کہتی ہے کہ پوری دنیا میں ہر چیز کو اللہ نے پانی سے وجود بخشا ہے. ہماری زندگی کی ہر چیز میں پانی ایک بنیادی عنصر ہے. پانی کے بغیر کسی چیز کو حیات نہیں بخشی جا سکتی. میڈیکل سائنس آج کہتی ہے، قرآن نے صدیوں پہلے کہہ دیا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. ہم نے ہر چیز کو پانی سے حیات بخشی ہے. ہماری میڈیکل سائنس، ہماری جنرل سائنس اس دور میں جتنی تحقیقات کر لے، جتنے تجربے کر لے، جتنے مشاہدے کر لے، قرآن کی بات کو رد نہیں کیا جا سکتا. کیونکہ اللہ نے جنرل سائنس کی بنیاد بھی قرآن پہ رکھی ہے، میڈیکل سائنس کی بنیاد بھی قرآن پہ رکھی ہے. سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، بلندی مصطفیٰ، عظمت قرآن، شان قرآن، نعرہ تکبیر. قرآن کریم کا پہلا حق جو ہمارے ذمہ لازم ہے، ایمان بالقرآن. ایمان بالقرآن کا مطلب ہی یہ ہے کہ غیر مشروط ایمان ہو. کیسا غیر مشروط ایمان ہو؟ غیر مشروط ایمان کا مطلب یہ ہے کہ قرآن جو بات کرے اس پر آمنا و صدقنا کہہ دیا جائے. قرآن جو بھی بات کرے، قرآن کی ہر بات کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا جائے. قرآن کی ہر بات کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیا جائے. یہ قرآن کا پہلا حق ہے جو ہمارے ذمہ لازم ہے. اسے ایمان بالقرآن کہتے ہیں. قرآن کا دوسرا حق جو ہمارے ذمہ لازم ہے وہ تلاوت قرآن ہے. تلاوت قرآن کے لیے ایک بات ضروری طور پر سمجھ لیجئے، ہمارے ذمہ دوسرا حق تلاوت بالقرآن ہے. تلاوت قرآن کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کی جائے. کس طرح تلاوت کی جائے؟ سمجھ کر پڑھنا بھی صرف ضروری نہیں، اگر کوئی بغیر سمجھے بھی پڑھے گا وہ قرآن کا حق ادا کرے گا. اس کی دلیل یہ دوں گا، پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من قرأ حرفا من الکتاب، جس نے قرآن کے ایک حرف کو پڑھا اللہ اسے ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں عطا کریں گے. پیغمبر علیہ السلام نے جو مثال دی، فرمایا الف لام میم ایک حرف نہیں، الف حرف و لام حرف و میم حرف. الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے. یہ الف لام میم صاد ہا میم عین سین قاف، کاف ہا یا عین صاد، یہ وہ حروف ہیں جنہیں عربی لغت میں حروف مقطعات کہتے ہیں. ان حروف کے بارے میں علماء کرام کا یہ متفقہ فیصلہ ہے، ان کی مراد کو اللہ اور اللہ کے رسول سے زیادہ کوئی نہیں جانتا. ان حروف کے معنی کو، ان حروف کے مفہوم کو، ان کی پہچان کو اللہ کو معلوم ہے، اللہ کے رسول کو معلوم ہے. نبی علیہ السلام نے اپنی حدیث میں اس کی مثال دے کر بتلا دیا کہ الف لام میم اگر تم اسے پڑھو گے ایک ایک حرف پہ پڑھنے پر 10 نیکیاں کیسے ملیں گی؟ اگر تم سمجھ کر پڑھو گے پھر بھی نیکیاں ملیں گی، بغیر سمجھ کر پڑھو گے پھر بھی نیکیاں ملیں گی. اور صرف 10 نیکیاں نہیں، نماز میں پڑھو گے ثواب 10 گنا زیادہ ہو جائے گا، رمضان میں پڑھو گے 70 گنا زیادہ ہو جائے گا،
مسجد نبوی میں پڑھو گے 50,000 کے برابر جائے گا. مسجد حرام میں پڑھو گے 1,00,000 حروف پڑھنے کے برابر جائے گا. رمضان کے مہینے میں مسجد نبوی میں بیٹھ کر پڑھو گے ثواب اس سے بھی زیادہ ہوگا. رمضان کے مہینے میں مسجد حرام میں جا کر پڑھو گے 70,00,000 حروف کے برابر ثواب ملے گا. اللہ نے کس لیے یہ ثواب دیا ہے؟ حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ اپنی کتاب میں یہ بات لکھتے ہیں، جو قرآن سمجھ کر پڑھتا ہے اسے تو لذت آتی ہے، وہ لذت کی وجہ سے پڑھتا ہے. جو سمجھ کر نہیں پڑھتا وہ تو صرف محبت کی وجہ سے پڑھتا ہے. محبت والے کا ثواب لذت والے سے ہمیشہ زیادہ ہوا کرتا ہے. نعرہ تکبیر، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، عظمت قرآن، حضرت مولانا عبدالسلام صاحب، نعرہ تکبیر. جو قرآن کو سمجھ کر پڑھتا ہے اسے تو لذت آتی ہے، لذت کی وجہ سے پڑھتا ہے. جو بغیر سمجھے پڑھ رہا ہے اسے تو لذت بھی نہیں آ رہی، وہ تو صرف محبت کی وجہ سے پڑھ رہا ہے. محبت کی وجہ سے پڑھنے والے کا ثواب لذت کی وجہ سے پڑھنے والے سے زیادہ ہوا کرتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان کیا ہے، اگر کوئی میرا قرآن پڑھنے میں اتنا مشغول ہو گیا، مجھ سے اپنی حاجتوں کا سوال نہ کر سکا، مجھ سے اپنی ضروریات کا سوال نہ کر سکا، قرآن کریم پڑھنے پڑھانے میں، قرآن پر ایمان لانے میں، قرآن کی تلاوت کرنے میں، قرآن کو سمجھنے میں، قرآن پر عمل کرنے میں، قرآن کی تبلیغ کرنے میں، قرآن کی تدریس کرنے میں، قرآن کی تعلیم و تعلم میں، قرآن کو سیکھنے سکھانے میں اگر کوئی اتنا مصروف ہو گیا، مجھ سے اپنی حاجتیں نہ مانگ سکا، مجھ سے اپنی ضرورتیں نہ مانگ سکا، مجھ سے اپنے لیے سوال نہ کر سکا، اللہ فرماتے ہیں اس کے قرآن پڑھنے کی برکت سے میں اس کے نہ مانگنے کی وجہ سے اس کو مانگنے والوں سے زیادہ عطا کیا کرتا ہوں. تلاوت بالقرآن، قرآن کریم کا دوسرا حق جو ہمارے ذمہ لازم ہے، تلاوت قرآن. پہلا حق ایمان بالقرآن، دوسرا حق تلاوت قرآن. اور قرآن کریم کا جو تیسرا حق ہمارے ذمہ لازم ہے وہ ہے فہم قرآن. فہم قرآن کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کو سمجھ کر پڑھا جائے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کو کیسے سمجھ کر پڑھا جائے، کس سے سمجھ کر پڑھا جائے. اگر کوئی شخص دنیا کا یہ اصول بتا دے کہ دنیا میں تو یہ اصول ہے کہ دنیا میں کوئی بھی کام کسی ماہر استاد کی تربیت کے بغیر نہیں کیا جا سکتا. دنیا کا کوئی ٹیکنیکل کام ہو، کوئی میکینیکل کام ہو، دنیا کی کوئی سائنسی تحقیق ہو، دنیا کی کوئی میڈیکل تحقیق ہو، دنیا کی کوئی جغرافیائی تحقیق ہو، کسی ماہر استاد کی تعلیم کے بغیر وہ کام نہیں کیا جا سکتا. بالکل اسی طرح قرآن کو سمجھنا بھی اتنا آسان نہیں کہ بندہ صرف اردو کی تفسیریں پڑھ کر خود کو مفسر قرآن کہلوانے والا بن جائے. بندہ صرف اردو کی تفسیریں پڑھ کر اپنے آپ کو اسلامی اسکالر کہلانے والا بن جائے. علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ اپنی کتاب الاتقان میں لکھتے ہیں قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے تقریباً 15 علوم کی ضرورت ہے. قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے ان 15 علوم کو حاصل کر سکو گے تو قرآن کریم کی گہرائیوں میں غوطہ لگاؤ گے. اگر ان 15 علوم کو حاصل کرو گے تو قرآن کریم کے معانی کو سمجھ سکو گے. اب جو لوگ صرف اردو کی تفسیر کو پڑھ کر، صرف بخاری کی اردو ترجمے کو پڑھ کر خود کو مفسر قرآن کہلوانا شروع کر دیں، خود کو اسلامی اسکالر کہلوانا شروع کر دیں، ان کو یہ بات سوچ لینی چاہیے. یہ ظاہر بات ہے، اللہ نے قرآن میں کہا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم نے اس کو نازل بھی کیا ہے، ہم نے اس کی حفاظت بھی کرنی ہے، ہم نے اس قرآن کو آسان بھی بنایا ہے. جو اسے سیکھنا چاہے اس کے لیے بہت آسان ہے، لیکن آسانی کا یہ مطلب نہیں کہ بغیر کسی استاد کے بندہ اس کو سمجھنا شروع کر دے. آسانی کا مطلب یہ ہے کسی ماہر استاد کی وجہ سے بندہ اس کو پڑھنا شروع کر دے. اس کی مثال دنیا سے دوں گا. اگر کوئی شخص یہ کہے کہ تمام دنیا کی بیماریوں کا علاج میڈیکل سٹور کی تمام دوائیوں میں ہے، میرے پاس میڈیکل سٹور ہے، میں تمام بیماریوں کی دوائی دے سکتا ہوں. اب یاد رکھیں
رکھیے، میڈیکل سٹور چلانے والا ایک شخص تمام بیماریوں کی دوائی نہیں دے سکتا. اگر دوائی دے گا تو کہیں فائدہ ہوگا، کہیں نقصان کرے گا، کسی کی جان چلی جائے گی. بالکل اسی طرح صرف دوائیوں کے نام یاد کر کے کوئی شخص ڈاکٹر نہیں بن سکتا. صرف دوائیوں کے نام یاد کر کے کوئی شخص بیماریوں کا علاج نہیں کر سکتا. بالکل اسی طرح کوئی شخص صرف اردو ترجمہ پڑھ کر، صرف اردو تفسیر پڑھ کر مفسر قرآن نہیں بن سکتا. کیوں نہیں بن سکتا؟ اس لیے کہ صحابہ کرام تو عربی دان تھے. وہ عربی دان ہونے کے باوجود کئی میلوں کا سفر کر کے پیغمبر اسلام کی درسگاہ میں صفا کے چبوترے پر پہنچتے تھے. مقصد کیا تھا؟ ہم چاہے عربی دان ہیں، ہم لغت بھی سمجھتے ہیں، ہم عربی کے قاعدے بھی جانتے ہیں، اس کے باوجود قرآن سمجھنے کے لیے ہمیں ماہر استاد کی ضرورت ہے. اس ماہر استاد کے لیے ہم پیغمبر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. بالکل اسی طرح اس دور میں اگر کوئی قرآن سمجھنا چاہے گا، کسی ماہر استاد کے بغیر قرآن کو نہیں سمجھا جا سکتا. کیسے نہیں سمجھا جا سکتا؟ اللہ تعالیٰ نے جب آیت نازل کی حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ کہ تم نے اپنی سحری کا وقت اس وقت ختم کرنا ہے جب سفید داغا سیاہ داغے سے زیادہ ظاہر ہونا شروع ہو جائے. ایک صحابی عربی دان ہونے کے باوجود رات کے وقت اپنے تکیے کے ساتھ دو داغے رکھ کر سوتے ہیں، ایک سفید ہے ایک سیاہ ہے. انہوں نے شاید یہ مطلب سمجھا کہ ان سفید اور سیاہ داغوں میں سے جو سفید صحیح طرح نظر آنا شروع ہو جائے گا، سحری کا وقت ختم ہو جائے گا. صبح کے وقت پیغمبر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، اپنا واقعہ عرض کیا. پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تمہارا تکیہ تو بڑا وسیع ہے جس میں دن اور رات سمو سکتے ہیں، لیکن یاد رکھ کہ سفید اور سیاہ داغے سے مراد اپنے تکیے کے ساتھ سفید اور سیاہ داغا رکھنا مراد نہیں ہے. اللہ کی اس آیت کی مراد یہ ہے، اللہ کی اس آیت کی تفسیر یہ ہے، قرآن کی اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ جب رات کی سیاہی چھٹ جائے، دن کی سفیدی شروع ہو جائے، تب سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے. فہم قرآن جو قرآن کریم کا تیسرا حق ہمارے ذمہ لازم ہے. سب سے پہلا حق ایمان بالقرآن کہ قرآن کریم پر غیر مشروط مکمل ایمان لایا جائے. اور دوسرا حق قرآن کریم کا جو ہمارے ذمہ لازم ہے تلاوت قرآن. اور تیسرا حق فہم قرآن. چوتھا حق عمل بالقرآن کہ قرآن کریم کر ایمان بھی لے آؤ گے، قرآن کریم کی تلاوت بھی کر لو گے، قرآن کریم کے معانی اور تفسیر کو بھی سمجھ لو گے. جب تک چوتھا حق ادا نہیں کرو گے، قرآن پر عمل نہیں کرو گے تو فائدہ نہیں ہوگا. اصل دنیا میں مقصود عمل ہے. جنت اور جہنم کا فیصلہ علم کی بنیاد پر نہیں ہوگا، جنت اور جہنم کا فیصلہ عمل کی بنیاد پر ہوگا. اسی کے پیش نظر کسی نے کہا تھا کہ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. اصل چیز عمل ہے. عمل سے ہی آدمی جنتی بنتا ہے، عمل سے ہی آدمی جہنمی بنتا ہے. جنت اور جہنم کا فیصلہ علم کی بنیاد پر نہیں ہوتا، عمل کی بنیاد پر ہوتا ہے. اس لیے چوتھا حق جو ہمارے ذمہ لازم ہے وہ عمل بالقرآن ہے. عمل بالقرآن کیا چیز ہے؟ عمل بالقرآن کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم پر عمل کر کے بندے کے پاس وہ پاور آ جاتی ہے جس پاور کے ذریعے سے صحابہ کرام نے قیصر و کسریٰ کو مغلوب کر دیا تھا. قرآن پر عمل کرنے کی برکت سے 313,000 پر غالب آ گئے تھے. قرآن پر عمل کرنے کی برکت سے 1,000 10,000 پر غالب آ گئے تھے. قرآن پر عمل کرنے کی برکت سے پوری دنیا میں اسلام کا ڈنکا بجا دیا تھا. قرآن پر عمل کرنے کی برکت سے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے آدھی دنیا میں اسلام کا پرچم لہرا دیا تھا. قرآن پر عمل کرنے کی برکت سے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آدھی سے زائد دنیا پر اسلامی حکومت کا پرچم کر کے دنیا کو بتلا دیا تھا کہ یہ ساری عمل بالقرآن کی قوت ہے. عمل بالقرآن وہ طاقت ہے جس طاقت کے ذریعے سے اللہ رب العزت بندے کا ساتھ دیتے ہیں. عمل بالقرآن کے ذریعے سے آسمان سے فرشتے تمہاری مدد کو آتے ہیں. عمل بالقرآن کے ذریعے سے دنیا میں بھی جنت نظر آنا شروع ہو جاتی ہے. عمل بالقرآن کے ذریعے سے انسان کے لیے گناہ چھوٹنے شروع ہو جاتے ہیں. عمل بالقرآن کی قوت سے نیکی کی راہ پر چلنا آسان ہو جاتا ہے. یہاں ایک بات اور کر دوں، قرآن پر عمل کرو گے ہدایت ملے گی، تلاوت کرو گے صرف ثواب ملے گا. صرف ثواب سے کام نہیں چلے گا جب تک ہدایت نہ ہوئی. اور ہدایت قرآن کو سمجھنے سے، قرآن پر عمل کرنے سے ملے گی. کیسی ہدایت ملے گی؟ پھر
سامنے کوئی بھی چیز آئے گی، اللہ رب العزت انسان کے دل میں ایک فرقان پیدا کر دیں گے. ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا. جب تم عمل بالقرآن کو اپنے لیے لازم قرار دے لو گے، پھر تمہارے دلوں میں فرقان پیدا کر دیا جائے گا. فرقان کا مطلب یہ ہے حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی چیز تمہارے دل میں آ جائے گی. جائز اور ناجائز کے درمیان فرق کرنے والی چیز تمہارے دل میں آ جائے گی. حلال اور حرام کے درمیان فرق کرنے والی چیز تمہارے دلوں میں آ جائے گی. لیکن کیسے آئے گی؟ جب عمل بالقرآن کی قوت ہوگی. عمل بالقرآن کی قوت اتنی زیادہ ہے، یہ اتنی بڑی پاور ہے، اسی کی برکت سے حبشے کا کالا بلال چلتا مکے کی گلیوں میں تھا. عمل بالقرآن کی طاقت سے اس کے قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی تھی. قرآن کریم کے یہ حقوق، ایمان بالقرآن، تلاوت قرآن، فہم قرآن، عمل بالقرآن، یہ سارے حقوق ہیں جو ہمارے ذمہ ادا کرنے لازم ہیں. اور قرآن کریم کا 5واں حق جو ہمارے ذمہ لازم ہے وہ سب سے بڑا ہے، وہ ہے تبلیغ قرآن. کہ قرآن پر ایمان لانے کے بعد، قرآن کی تلاوت کرنے کے بعد، قرآن کو سمجھنے کے بعد، قرآن پر عمل کرنے کے بعد 5ویں ذمہ داری تمہاری یہ بنتی ہے کہ تم نے قرآن کی اب تبلیغ کرنی ہے. قرآن کی تبلیغ کس طرح کرنی ہے؟ جس طرح معلم حضرت معاذ بن جبل نے کی تھی. گھر میں والدہ بیمار گئے، والدہ کو چھوڑ کر آقا کے حکم پر یمن کی طرف جا رہے ہیں. قرآن کی تبلیغ کس طرح کرنی ہے؟ جس طرح ابوبکر صدیق نے کی تھی کہ مکے کی گلیوں میں گلے میں چادر ڈال کر گھسیٹا گیا، لیکن جیسے ہی ہوش آئی تو پہلا سوال یہ پوچھا میرے آقا کا کیا حال ہے، میرے آقا کس حالت میں جی رہے ہیں. تبلیغ قرآن کا مطلب یہ ہے کہ مصلی رسول پہ عمر بن خطاب کی طرح جان تو دے دینی ہے، قرآن کی تبلیغ سے پیچھے نہیں ہٹنا. تبلیغ قرآن کا مطلب یہ ہے عثمان بن عفان کی طرح 40 دن تک بھوکے اور پیاسے تو رہ لینا ہے، اپنے گھر کا محاصرہ تو کروا لینا ہے، مظلومانہ طریقے سے شہید تو ہو جانا ہے، لیکن تبلیغ قرآن کو نہیں چھوڑنا. تبلیغ قرآن کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو مکے کی تپتے صحرا پہ لٹال کر بھی آہت آہت کی صدا لگوائی گئی، یہ تبلیغ قرآن تھی. جس طرح حضرت صہیب کو سولی پہ چڑھا کر بھی ان سے آقا کی ختم نبوت کی گواہی دلوائی گئی، یہ تبلیغ قرآن تھی. جس طرح حضرت خباب کو تیل کے گرم کڑاہے میں ڈالا گیا، ایمان سے نہیں پھرے، یہ تبلیغ قرآن تھی. جو بے سر و سامان ہونے کے باوجود، جو اپنے لشکر کے کم ہونے کے باوجود، بے سر و سامانی کے حالت میں 313 ہونے کے باوجود 1000 کا مقابلہ کرنے کے لیے میدان بدر میں اتر جائیں، وہ ان کا مقصد تبلیغ قرآن تھا. جو 1000 ہونے کے باوجود 10,000 کے مقابلے میں میدان احد میں اتر جائیں، ان کا مقصد تبلیغ قرآن تھا. جنہوں نے ابو جہل سے مارے بھی کہیں، ان کا مقصد تبلیغ قرآن تھا. حضرت اسماء نے اپنے رخسار پر ابو جہل کا تھپڑ کھایا لیکن اپنے والد کا نہیں بتایا، اس کا مقصد تبلیغ قرآن تھا. جتنے لوگوں نے بھی صحابہ کرام نے اپنے گھروں کو چھوڑ دیا، اپنی مالوں سے، اپنی جائیدادوں سے ہاتھ دھونے پڑے، بیویوں سے بیوہ ہونا پڑا، بچوں کو یتیم کروانا پڑا، قرآن سے پیچھے نہیں ہٹے، ان کا مقصد تبلیغ قرآن تھا. پیغمبر علیہ السلام نے جب خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر اعلان کر دیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج کے دن اللہ نے تمہارے لیے اپنا دین مکمل کر دیا ہے، اللہ نے تم پر اپنی نعمت بھی تمام کر دی ہے. ورضیت لکم الاسلام دینا، اللہ نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر دیا ہے. پھر صحابہ کرام گھروں کو واپس نہیں لوٹے، جس کی جو ذمہ داری لگائی گئی وہ تبلیغ قرآن کی خاطر اس نے اپنے دربار کو چھوڑا، بہن بھائیوں کو چھوڑا، بیوی بچوں کو چھوڑا، مال و جائیداد کو چھوڑا. مقصد تبلیغ قرآن تھا.
تھا. پھر صحابہ کرام پوری دنیا میں پہلے کسی کی قبر آ کر بہاولپور میں بنی, کسی کی قبر آ کر پشاور میں بنی, کسی کی قبر آ کر کراچی میں بنی, کسی کی قبر افغانستان کے پہاڑوں میں بنی, کسی کی قبر انڈونیشیا میں جا کر بنی, کسی کی قبر افریقہ کے جنگلات میں بنی. وجہ کیا تھی؟ وہ بھی گھروں میں سکون سے رہ سکتے تھے, وہ بھی بیوی بچوں سے پیار کر سکتے تھے, وہ بھی سہولتوں والی زندگی گزار سکتے تھے, لیکن وجہ یہ تھی ان کا مقصد تبلیغ قرآن تھا. تبلیغ قرآن کی خاطر انہوں نے مکہ بھی چھوڑا, تبلیغ قرآن کی خاطر مدینہ میں سختیاں بھی برداشت کی, تبلیغ قرآن کی خاطر کئیوں کو سولی پہ چڑھایا گیا, تبلیغ قرآن کی خاطر گرم صحرا میں لٹایا گیا, تبلیغ قرآن کی خاطر میدان جنگ میں اتارا گیا. لیکن مقصد کیا تھا؟ تبلیغ قرآن تھی. ابو جہل روکتا تھا, لیکن بلال کی مقصد تبلیغ قرآن تھا. عمر بن ہشام روکتا تھا, صحابہ کا مقصد تبلیغ قرآن تھا. ولید بھی روکتا تھا, ابو بکر صدیق کا مقصد تبلیغ قرآن تھا. اگر ابو بکر پیغمبر کے سامنے بیٹھ کر واقعہ معراج کی تصدیق کرتا ہے, اس کا مقصد پھر بھی تبلیغ قرآن ہے کہ وہ قرآن کی آیت کو سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی کو وہ لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہے. ابو بکر ہجرت کی رات 40,000 درہم اپنے گھر سے ساتھ لے کر پیغمبر کے ہمراہ چل پڑتا ہے, مقصد تبلیغ قرآن ہے. عمر بن خطاب شہید ہو جاتا ہے, مقصد تبلیغ قرآن ہے. تبلیغ قرآن کی خاطر صحابہ کرام ایسی ایسی قربانیاں پیش کر دیتے ہیں کہ پوری تاریخ انسانیت ان قربانیوں کے پیش کرنے سے قاصر نظر آتی ہے. کس طرح قاصر نظر آتی ہے کہ صحابہ کرام نے پہلے قرآن پر ایمان لائے. ایمان بھی کیسا لائے؟ ایسا غیر مشروط اور غیر متزلزل ایمان تھا کہ ان کے ایمان میں پھر کوئی لغزش پیدا نہ ہوئی, ان کے ایمان میں پھر کبھی جھکاؤ نہ آیا. پھر انہوں نے قرآن کی تلاوت کی. قرآن کی تلاوت بھی کیسے کی کہ جس وقت حضرت عثمان بن عفان نے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ پڑھا, بچہ مار کر شہید کر دیا گیا, قرآن کو نہیں چھوڑا. پھر قرآن کی انہوں نے قرآن پر عمل کس طرح کیا کہ قرآن پر عمل کرنے کے لیے کیسر کے محل میں, کیسر و کسرا کے محلات میں ان کے سرخ قالینوں پر اپنے گھوڑوں کو دوڑا دیا. کس طرح دوڑا دیا؟ فارس کو جوتے کی نوک پہ اڑایا. پوری دنیا کو فتح کر کے ان کا مقصد یہ تھا کہ پوری دنیا میں تبلیغ قرآن کی جائے. قرآن کی تبلیغ کس معنی میں کی جائے؟ جس طرح صحابہ نے کی ہے. صحابہ نے کس طرح کی ہے؟ صحابہ نے سہولتیں نہیں دیکھی, صحابہ نے پھر آسانیاں نہیں دیکھی, صحابہ نے پھر اپنے لیے مشکلات کو چن لیا. کیسے چن لیا؟ حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. اللہ نے فرما دیا جب تم یہ کہتے ہو آمنا, ہم قرآن پر ایمان لے آئے ہیں, اب تمہارا کیا خیال ہے؟ اب تمہیں آزمایا نہیں جائے گا, اب تمہیں آزمایا جائے گا. کیوں آزمایا جائے گا؟ اللہ تم میں سے مومنین کو, منافقین کو تم میں سے الگ کرنا چاہتے ہیں. کس طرح الگ کریں گے؟ تم میں سے جو قرآن پر ایمان لا کر غیر مشروط اور غیر متزلزل ایمان لا کر قرآن کی تبلیغ کے لیے اپنے کسی گھر بار کو نہیں دیکھے گا, اپنے بیوی بچوں کو نہیں دیکھے گا, وہ پیغمبر کی ایک آواز پر لبیک کہتے ہوئے وہ یمن کی طرف چل پڑے گا. اسے تبلیغ قرآن کا مقصد کہا جائے گا. جو پیغمبر کی ایک آواز پر پوری دنیا پر اسلام کا پرچم لہرائیں گے, امیر معاویہ کی صورت میں ہوں, عمر بن خطاب کی صورت میں ہوں, ان کا مقصد تبلیغ قرآن ہوگا. تبلیغ قرآن کا مطلب ہی یہ تھا. جب پیغمبر علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرما دیا تھا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ, اب تمام حاضرین کی ذمہ داری ہے وہ تمام غائبین تک قرآن کا پیغام پہنچا دیں. کس طرح قرآن کا پیغام پہنچائیں؟ اس طرح پہنچا دیں جس طرح پیغمبر علیہ السلام نے پوری امت تک پہنچا دیا ہے. اسی تبلیغ قرآن کی برکت سے اللہ نے اعلان کر دیا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم. اسی قرآن کی برکت سے اللہ نے اعلان کر دیا اولئک هم المؤمنون حقا. تبلیغ قرآن کی برکت سے اللہ نے اعلان کر دیا اولئک هم المفلحون. تبلیغ قرآن کی برکت سے اللہ نے اعلان کر دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. تبلیغ قرآن کی برکت سے اللہ نے اعلان کر دیا اولئک هم الصادقون. تبلیغ قرآن کی برکت سے اللہ نے اعلان کر دیا اے پیغمبر تیرے صحابہ کی جماعت وہ مقدس جماعت ہے, وہ پاکیزہ جماعت ہے جس جماعت کے لیے میں نے جنت تو لکھی ہی ہے, دنیا میں بھی اگر یہ گناہ کریں گے نہیں لکھا جائے گا. نعرہ تکبیر, حضرت مصطفیٰ
सरकार सहाबा, नाराए तकबीर। ईमान बिल कुरान, फिर तिलावत कुरान, फिर फहमे कुरान, फिर अमल बिल कुरान, फिर तबलीग कुरान। तबलीग कुरान का मतलब ये होगा कि अब ये जमाना वो आखिरी नबी का जमाना है, अब ये जमाना आखिरी उम्मत का जमाना है। तबलीग कुरान का मतलब ये होगा अब ये जमाना कुरान का जमाना है, अब कुरान के अलावा कोई और किताब नहीं चलेगी। किस तरह नहीं चलेगी? वो यूरोप में एक मर्तबा 3 दानश्वर इकट्ठे होकर बैठते हैं और उनका मकसद ये है, वो कहते हैं पूरी दुनिया में जितने झगड़े हैं, पूरी दुनिया में जितने फसादात हैं, पूरी दुनिया में जितनी मजहब के नाम पर लड़ाइयां हैं, हम उन लड़ाइयों को खत्म कर देते हैं, हम उन फसादात को खत्म कर देते हैं। और खत्म करने के लिए बैठते हैं। एक मुसलमान है, एक यहूदी है, एक ईसाई है, तीनों को बिठाते हैं और दानश्वर सवाल करता है, तुम में से किसका ये दावा है कि तुम्हारा मजहब आसमानी मजहब है? मुसलमान कहता है हमारा मजहब आसमानी है, यहूदी कहता है हमारा मजहब आसमानी है, ईसाई कहता है हमारा मजहब आसमानी है। वो दानश्वर सवाल करता है तुम में से किसका ये दावा है कि ये जमाना किस नबी का जमाना है? यहूदी कहता है मूसा अलैहिस्सलाम का जमाना है, ईसाई कहता है ईसा अलैहिस्सलाम का जमाना है, मुसलमान कहता है ये मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाना है। जज पूछता है कि मैं बात तो मान लूंगा लेकिन दलील के बगैर कोई बात तस्लीम नहीं की जाएगी। तुम में से हर एक को अपनी बात पर दलील देना पड़ेगी। जब दलील देने की बारी आई उस वक्त यहूदी भी खामोश है, ईसाई भी खामोश है, मुसलमान कुरान उठाकर सीने से लगाकर खड़ा होकर सीना चौड़ा करके कहता है ये कुरान मेरे नबी का वो मौजज़ा है जो कल भी मौजज़ा था, जो आज भी मौजज़ा है। ये कल भी अकीदे संवारता था, ये आज भी अकीदे संवारता है। कल भी इसके लाखों हाफिज थे, आज भी इसके करोड़ों हाफिज हैं। कल भी इसके लाखों आलिम थे, आज भी इसके करोड़ों आलिम हैं। ये मेरे नबी का वो मौजज़ा है जो कल भी मौजज़ा था, जो आज भी मौजज़ा है। ये मेरे नबी का वो मौजज़ा है, कल भी इसको कोई नहीं मिटा सका, आज भी इसको कोई नहीं मिटा सका। ये मेरे नबी का वो मौजज़ा है जिसको मिटाने वाले कल भी मिट गए, जिसको मिटाने वाले आज भी मिट गए। ये मेरे नबी का वो मौजज़ा है जिसकी किसी एक जबर को कल भी तब्दील नहीं किया जा सका, आज भी तब्दील नहीं किया जा सका। उनका मकसद तबलीग कुरान था, सहाबा किराम का मकसद तबलीग कुरान। तबलीग कुरान का मतलब ये था कि फिर चाहे 313 हो मुकाबले के लिए निकल आएंगे, फिर चाहे 1000 हो, फिर वो फिजाए बदर पैदा करने के लिए मैदान जंग में उतर आएंगे, फिर उनकी नुसरत के लिए खालिक लम यज़ल आसमान से फरिश्तों को भी नाजिल कर देंगे। उनका मकसद तबलीग कुरान होगा। फिर चाहे यमामा का मैदान हो, 1200 सहाबा को जान देना पड़े वो दे देंगे, लेकिन तबलीग कुरान से पीछे नहीं हटेंगे। 700 उफ़ाज़ सहाबा को जान देना पड़ी दे देंगे, तबलीग कुरान से पीछे नहीं हटेंगे। कुरान के इस आखिरी हक को सहाबा किराम ने इस तरीके से अदा किया। सहाबा से चलने के बाद जब ताबईन में ये मकाम पहुंचा, फिर इमाम अहमद बिन हंबल ने अपनी कमर पर कोड़े तो बर्दाश्त कर लिए, तबलीग कुरान से पीछे नहीं हटे। फिर इमाम जलालुद्दीन सुयूती ने तंगियां तो बर्दाश्त की, तबलीग कुरान से पीछे नहीं हटे। इमाम अबू हनीफा का जनाजा तो जेल से निकला, तबलीग कुरान से पीछे नहीं हटे। फिर वो तमाम ताबईन जिनको कुएं में भी डाला गया, वो कुएं से अपनी दरसो तदरीस करते रहे, तबलीग कुरान से पीछे नहीं हटे। तबा ताबईन का दौर आया जब जालिम हुक्मरानों के सामने कलमा हक कहने की बारी आई, उन्होंने कह दिया, सूलियों पे लटकना पड़ा, लटक गए। तबलीग कुरान से पीछे नहीं हटे। किस तरह पीछे नहीं हटे? हर दौर में हक वाले तबलीग कुरान की खातिर कुर्बानियां देते रहे, बीवियां बेवा होती रही, बच्चे यतीम होते रहे। मकसद क्या था? मकसद तबलीग कुरान था। तबलीग कुरान के मकसद को पूरा करने के लिए पानीपत के मैदान में हाफिज जामिन ने अपनी जान तो दे दी, लेकिन तबलीग कुरान से पीछे नहीं हटे। फिर
پانی پت کے میدان میں علماء دیوبند نے قربانیوں کی لائن تو لگا دی لیکن تبلیغ قرآن سے پیچھے نہیں ہٹے. تبلیغ قرآن کی خاطر پھر تحریک آزادی میں دہلی کے چوک سے لے کر پاکستان کے درختوں کا ہر درخت پر اپنی لاشیں تو لٹکوا لی لیکن تبلیغ قرآن سے پیچھے نہیں ہٹے. پھر تبلیغ قرآن کی خاطر صحابہ کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے دنیا میں تمام قربانیاں تو دی لیکن تبلیغ قرآن سے پیچھے نہیں ہٹے. تبلیغ قرآن سے پیچھے کیوں نہیں ہٹے؟ اس لیے نہیں ہٹے اللہ نے اعلان کرنا تھا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون. اس لیے تبلیغ قرآن سے پیچھے نہیں ہٹے. انہوں نے قرآن کا یہ سبق پڑھ لیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ اللہ نے صحابہ کے دلوں کا امتحان لیا. تبلیغ قرآن کی برکت سے ان کے لیے مغفرت بھی لکھ دی, ان کے لیے اجر عظیم بھی لکھ دیا. تبلیغ قرآن سے پیچھے اس لیے نہیں ہٹے, انہیں دنیا میں اپنے جنت کے محلات نظر آنا شروع ہو گئے تھے. وہ تبلیغ قرآن سے پیچھے اس لیے نہیں ہٹے, ان کو نظر آ رہا تھا پیغمبر علیہ السلام نے جب فرما دیا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, میرا رب ان تمام صحابہ سے راضی ہو چکا ہے. صحابہ نے ان تنگیوں کو, ان مشکلات کو, ان صعوبتوں کو, ان قربانیوں کو, ان تمام آہوں کو, ان سسکیوں کو اس لیے برداشت کیا. انہیں تبلیغ قرآن کے بدلے میں جنت بھی مل رہی تھی, رب کی رضا بھی مل رہی تھی. مقصد کیا تھا تبلیغ قرآن؟ قرآن کے 5 حقوق جو ہمارے ذمہ لازم ہیں. آخری حق تبلیغ قرآن, اس کا ایک طریقہ یہ ہے جو آج ہمارے مدارس کی صورت میں پورے پاکستان میں پھیلا ہوا ہے. صرف پاکستان میں ہی نہیں پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے. ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے وہ اسلام کے ان قلعوں کو مضبوط کرے. ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے وہ ان مدارس کو مضبوط کرے, مدارس میں پڑھنے والوں کو مضبوط کرے, مدارس میں پڑھانے والوں کو مضبوط کرے. صرف کیوں کہ ہر مسلمان کے ذمے اللہ نے تبلیغ قرآن کا عہدہ دے دیا ہے. اس تبلیغ قرآن کی ذمہ داری کی وجہ سے ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے ان مدارس کو قائم رکھنا, ان مدارس کو چلانا, ان مدارس کی حفاظت کرنا اور ان مدارس کو آگے بڑھانا, ان مدارس کو ترقی دینا. یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری اس لیے ہے کہ اللہ نے ہر مسلمان کے ذمہ تبلیغ قرآن کا کام لگا دیا. جتنے گاؤں کے لوگ موجود ہیں آج یہ عہد کریں انشاءاللہ العزیز کہ اپنی اولادوں میں سے اگر نہ ہو سکا, اپنے خاندان میں سے صحیح, کسی نہ کسی جگہ سے صحیح, ایک بچے کو حافظ قرآن ضرور بنائیں گے. سارے حضرات یہ وعدہ کریں کہ انشاءاللہ العزیز, سارے حضرات یہ وعدہ کریں کہ انشاءاللہ العزیز اپنے خاندانوں میں سے ایک بچے کو ضرور حافظ قرآن بنائیں گے. ہاتھوں کو بلند کر کے وعدہ کیجئے کہ انشاءاللہ العزیز ان مدارس کو مضبوط کریں گے. کہیے انشاءاللہ. آپ کی انشاءاللہ میں جرت نظر نہیں آ رہی, کہیے انشاءاللہ. آپ کی انشاءاللہ میں غیرت اور حمیت نظر نہیں آ رہی, آپ کی آنکھوں میں جلال نظر آنا چاہیے. کہیے انشاءاللہ. اٹھ کر کھڑے ہو جائیے اور یہ عزم کیجئے کہ انشاءاللہ العزیز جب تک زندہ ہیں, جب تک جان میں جان باقی ہے, جب تک سانسیں بحال ہیں, مدارس کی حفاظت کرتے رہیں گے, مدارس کی حفاظت کے لیے جانیں قربان کرتے رہیں گے. پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کے ساتھ ساتھ پاکستان کی جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت بھی کرتے رہیں گے. اگر آپ کا یہ جذبہ, آپ کی یہ ہمت اسی طرح رہی, پھر آپ کے لیے ہی خالق کی طرف سے اعلان ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون. اپنے ہاتھوں کو بلند کیجئے اور ہاتھوں کو ہلائیے. ترجمہ اپنے ذوق کے مطابق کروں گا. مولا غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں بخشا ہے تو نے ذوق خدائی, تو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا, سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی, تو عالم سے کرتی ہے دل کو بیگانا. عجب چیز ہے لذت آشنائی, شہادت ہے مطلوب مقصود مومن, نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. اٹھ شیر مجاہد ہوش میں آ, تعمیر خلافت پیدا کر, کیوں فرقے ہوتا ہے اب ایک جماعت کو پیدا کر
تو بھی ترقی دنیا میں اسباب تجارت پیدا کر، قارون کی دولت ٹھکرا دے، عثمان کی دولت پیدا کر، اسلام کے دم تو بڑھتا ہے، کفار سے پھر کیوں ڈرتا ہے؟ یا تو اسلام کا نام نہ لے یا شوق شہادت پیدا کر، پر دل اپنے سے کہہ کے آ، گھبرائے نہ، حالات بدلنے والے ہیں، جو کانٹے بن کر آئے تھے وہ لمحے ٹلنے والے ہیں، مظلوموں کی آہوں نے اب شعلوں کی ردائیں پہنی ہیں، یہ جال قفس سیادوں کے اب گلے سڑنے والے ہیں، ہمت ہی نہیں طوفانوں میں جذبوں کو ہمارے چھین سکیں، ہمت ہی نہیں طوفانوں میں جذبوں کو ہمارے چھین سکیں، جتنا ہم سے الجھیں گے ہم اور مچلنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اسلام زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ وآخر دعوانا يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وصل عليه. سامان تجارت میرا ایمان نہیں ہے، سامان تجارت میرا ایمان نہیں ہے، ہر در پہ جھکے سر یہ میری شان نہیں ہے، سینوں میں بسا لو تو بنے بات، سینوں میں بسا لو تو بنے بات، ورنہ طاقوں میں سجانے کو یہ قرآن نہیں ہے۔ دنیا نے دین کو بھلا رکھا ہے، دنیا نے دین کو بھلا رکھا ہے، غفلت کی نیند میں سلا رکھا ہے۔ اس دور میں خوش نصیب ہے وہ اکبر جس نے قرآن کو سینے سے لگا رکھا ہے۔ انتہائی قابل احترام معزز بزرگان دین اور نوجوانان ملت، ہم سب کی خوش قسمتی ہے کہ ہم جامعہ سیدنا صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سالانہ پروگرام میں شریک ہیں۔ اس پرفتن دور میں ایسی بابرکت مجلسیں اللہ رب العزت کی طرف سے اپنے بندوں کے لیے محض انعام ہوا کرتی ہیں، اس لیے ایسی بابرکت مجلسوں کی ہمیں قدر کرنی چاہیے اور ان میں محبت اور شوق کے ساتھ شریک بھی ہونا چاہیے۔ کانفرنس کا عنوان برکات قرآن کانفرنس ہے۔ انشاءاللہ العزیز اسی حوالے سے گفتگو ہوگی، لیکن گفتگو سے پہلے میری گزارش ہے بزرگوں سے نہیں بلکہ صرف نوجوانوں سے کہ آپ حضرات جنہوں نے دیوار کے ساتھ ٹیک لگائی ہوئی ہے ذرا چستی کا مظاہرہ کریں، دیوار کی ٹیک چھوڑ کر ذرا مجمع میں شریک ہو جائیں گے تو انشاءاللہ العزیز اس سے محفل کا ایک ماحول بن جائے گا۔ تمہیدی طور پر ایک بات سمجھ لیجئے کہ جس طرح دنیا میں ایک انسان کے دوسرے ذمہ کچھ حقوق لازم ہیں، ان حقوق کو ادا کرنا پڑتا ہے، اور اگر کوئی آدمی کسی کا حق ادا کر دے تو صاحب حق اپنا حق ملنے پر بہت زیادہ خوشی کا اظہار کرتا ہے کہ میرا حق مجھے مل گیا، اور اگر کسی شخص کو دنیا میں اس کا حق نہ ملے تو وہ غاصب جس نے اس کے حقوق پر قبضہ کر رکھا ہو
وہ اس کا پیچھا کرتا ہے تھانوں میں، کچہریوں میں، عدالتوں میں، حتیٰ کہ صرف ملکی سطح پر ہی نہیں بلکہ بین الاقوامی سطح پر اگر عالمی عدالتوں میں انصاف کے دروازے پر دستک دینی پڑے تو صاحب حق آدمی اپنا حق وصول کرنے کے لیے عالمی عدالتوں تک جاتا ہے، لیکن پھر اس کے نتیجے میں وہ یا تو پھر اپنا حق وصول کر لیتا ہے، دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ اس کا حق تو وصول نہیں ہوتا لیکن وہ غاصب کو ذلیل اور رسوا کروا کے چھوڑتا ہے۔ یہ دو ہی صورتیں ہوتی ہیں۔ تو جس طرح ایک انسان کے دوسرے انسان کے ذمہ حقوق لازم ہوتے ہیں کہ ان حقوق کو ہر حال میں ادا ہی کرنا پڑتا ہے، اگر ادا کر دیے جائیں تو صاحب حق خوش ہو جاتا ہے اور اس کے لیے دعا کرتا ہے، اس کے حق میں گواہیاں دیتا پھرتا ہے کہ یہ بڑا اچھا انسان ہے۔ بالکل اسی طرح قرآن کریم کے بھی ہمارے ذمہ کچھ حقوق لازم ہیں، جن حقوق کو ادا کرنا ہماری اولین بنیادی ذمہ داری ہے۔ اگر ہم قرآن کریم کے حقوق کو ادا نہیں کریں گے تو قرآن کریم ہمارے حق میں گواہی نہیں دے گا بلکہ ہمارے خلاف رب کی عدالت میں انصاف کے کٹہرے میں کھڑا ہوگا۔ اور اسی چیز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے الفاظ میں بیان فرمایا کہ القرآن حجت لک او علیک، قرآن یا تو تیرے حق میں دلیل بنے گا یا تیرے خلاف دلیل بنے گا۔ اس کی آسان سی تشریح اگر ہم آسان الفاظ میں کریں تو وہ یہی ہے کہ اگر انسان نے قرآن کا حق ادا کر دیا تو پھر سمجھو کہ قرآن آدمی کے حق میں دلیل بنے گا، اگر قرآن کے حقوق کو ادا نہ کیا تو پھر قرآن انسان کے خلاف دلیل بنے گا۔ قرآن کے کون کون سے حقوق ہمارے ذمہ لازم ہیں، میں انشاءاللہ العزیز اپنی گفتگو میں قرآن کریم کے حقوق کے متعلق کچھ ضمناً، کچھ صراحتاً، کچھ اجمالاً، کچھ تفصیلاً گفتگو کروں گا۔ قرآن کریم کے جو حقوق ہمارے ذمہ لازم ہیں وہ 5 ہیں۔ سب سے پہلا حق ایمان بالقرآن، دوسرا حق تلاوت قرآن، تیسرا حق فہم قرآن، چوتھا حق عمل بالقرآن اور 5واں حق تبلیغ قرآن۔ یہ 5 حقوق قرآن کریم کے ہمارے ذمہ لازم ہیں۔ قرآن کریم کا جو سب سے پہلا حق ہمارے ذمہ لازم ہے وہ ہے ایمان بالقرآن۔ ایمان بالقرآن کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم ایک اٹل حقیقت ہے، قرآن جو کچھ کہہ دے گا وہ ہمارے لیے آخری حرف اور آخری بات ہے۔ ایمان بالقرآن کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کی بات ہماری عقل میں آئے یا نہ آئے، ہم نے اس پر ہمیشہ آمنا وصدقنا ہی کہنا ہے۔ قرآن کی بات ہماری عقل میں آئے یا نہ آئے، قرآن کی بات کو ہم نے ہر حال میں تسلیم ہی کرنا ہے۔ ایمان بالقرآن کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کی بات اگر ہماری عقل میں نہیں آ رہی تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ بات عقل کے خلاف ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عقل سے ماورا ہے، ہماری عقل چھوٹی ہے، قرآن کی وہ بات ہماری عقل میں آ کیوں نہیں سکتی۔ محدث کبیر حجت اللہ فی الارض شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ اپنی کتاب میں یہ بات لکھتے ہیں کہ قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کیا ہے تو انسان کو اللہ نے عقل بھی دی ہے، اور عقل کی اللہ نے 3 قسمیں رکھی ہیں، ایک ادنا درجے کی عقل ہے، ایک متوسط درجے کی عقل ہے اور ایک اعلیٰ درجے کی عقل ہے۔ ادنا درجے کی عقل کو اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو متوسط درجے کی عقل کو قرآن کی وہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے، اگر متوسط درجے کی عقل کو قرآن کی وہ بات سمجھ میں نہ آئے، اعلیٰ درجے کی عقل کو قرآن کی وہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے، اگر اعلیٰ درجے کی عقل کو قرآن کی وہ بات سمجھ میں نہ آئے پھر ایسا